السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، اس وقت دنیا میں ورلڈ کپ کرکٹ کا چرچا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے اور آج وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ اس وقت جاری تھا۔ 82 رن پہ 2 وکٹیں گرنے کے بعد بارش کے باعث میچ فی الحال روک دیا گیا ہے۔ یقیناً بڑا انٹرسٹڈ میچ ہے اور پاکستان کے جو 2 اوپنر تھے شفیق اور پھر امام الحق، دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں، جبکہ وہیں جو پاکستان کے لیے مشکل لمحات میں سپورٹ کرنے والے، ٹیم کو لے کر چلنے والے بابر اعظم اور رضوان اس وقت کریز میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ زاہد اور عرفان موجود ہیں۔ یقیناً آج کے اس میچ پہ بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے اور انڈیا میں کس طرح پاکستانی ٹیم کا استقبال کیا گیا۔ اور یقیناً میں آج ایک اخبار پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستانی ٹیم انڈیا پہنچی ہے تو پورا ٹریفک جام ہو گیا، سڑکیں بلاک ہو گئی، ایئرپورٹ تک جانے والے رستے بند ہو گئے، اتنا رش تھا۔ صرف اور صرف پاکستانی ٹیم یعنی بابر اعظم کی ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے پورا انڈیا پہنچ چکا تھا۔ یقیناً یہ اس دنیا کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا شاید دشمن ممالک ہیں، یقیناً شاید حکومتی سطح پر یا بارڈر سطح پر ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کی عوام کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے اس کا ثبوت کل انڈیا نے پاکستان کی جب ٹیم پہنچی بابر اعظم کی قیادت میں تو جس طرح استقبال کیا گیا، یقیناً وہ دنیا کے لیے ایک بہترین اور خوبصورت پیغام تھا۔ زاہد، کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم بڑے عرصے بعد انڈیا پہنچ چکی ہے بابر اعظم کی قیادت میں؟ ایک تو ٹیم کا مورال کیسا ہے؟ کیا پاکستانی ٹیم جس طرح ایشیا کپ میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے ہم ہارے، اس کے بعد دوبارہ کم بیک کر سکتی ہے؟ کیا ٹیم کے اندر وہ کیپیسٹی ہے؟ اور پھر جس طرح انڈیا میں پاکستانی ٹیم کا استقبال کیا گیا، اسے کس نظر سے دیکھتے ہو؟ سب سے پہلے تو ایشیا کپ مورال کی بات کریں تو ایشیا کپ کے بعد جب ورلڈ کپ میں انڈیا جانے سے پہلے بابر اعظم نے جو پریس کانفرنس کی تھی، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، اس میں بابر اعظم بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ اور ادھر ایک اینکر نے سوال کیا کہ آپ اپنی ٹیم کو ٹاپ 4 میں دیکھ رہے ہیں، سپر 4 میں؟ تو بابر اعظم بڑا کانفیڈنٹ ہو کے بولتا ہے میں تو نمبر 1 میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں اتنا نیچے کیسے چلے گئے۔ تو بابر اعظم کے مورال کو دیکھ کے لگ رہا تھا بابر اعظم کسی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں انڈیا۔ اور جدھر تک بات آ رہی ہے انڈیا کی ہاسپٹیلٹی کی، تو انڈیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈیا کی تمام جتنے فین فالوئنگ ہیں سب ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ ایئرپورٹ سے مطلب ان کے جو ریکارڈز ہیں ان کے مطابق یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک اتنا رش تھا کہ راستے میں مطلب صرف سیکیورٹی بیچ میں تھی، باقی سائڈوں پہ ٹوٹلی فینس تھے ان کے، پبلک تھی۔ یقیناً بے شک پاکستان اور انڈیا کو دیکھا جائے آپس میں بارڈر لحاظ حکومتی سطح پہ ایک دوسرے کے دشمن کہہ سکتے ہیں، لیکن کرکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ محبت نظر آئی ہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اسپورٹس جو ہے یہ ویسے بھی امن کا ایک پیغام ہے، تو دونوں ٹیموں کے درمیان جب ٹیمیں اس طرح ایک دوسرے کے پاس پہنچتی ہے تو ایک اچھا جسچر بھی جاتا ہے۔ یقیناً عرفان میرے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، کیونکہ زاہد تو یہ بتا چکے ہیں اب انڈیا کی جب پہنچی پاکستانی ٹیم تو کس طرح استقبال کیا گیا، یقیناً یہ ایک تاریخی استقبال تھا پاکستانی ٹیم کا۔ لیکن میں عرفان سے آج ذرا معصومانہ سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ ہمارے عرفان کے جو پسندیدہ پلیئر تھے سرفراز کو ورلڈ کپ میں لے کے نہیں گئے، وجہ کیا ہے عرفان؟ دیکھیں نا، آپ کا اسکواڈ پیچھے رضوان ہے، رضوان انجرڈ ہو گئے تو آپ حارث کو تو کھلا نہیں سکتے۔ حارث کے دیکھیں فرسٹ کلاس میں 28 کے اوریج سے کھیل رہے ہوتے ہیں ون ڈے میں، اور وہ اتنا مطلب کہ آپ کے پلینگ مطلب کہ 15 کے اسکواڈ میں نہیں آتے، ریزرو پلیئرس میں، تو سرفراز کو آپ نے لے کے جانا چاہیے تھا۔ 2019 میں کیپٹن تھے اور آج وہ اسکواڈ میں نہیں ہے، تو یہ تو بنتی نہیں ہے بات۔ اچھا عرفان، دوستیاں عرفان یہ دوستیاں کون نبھا رہا ہے؟ بابر اعظم اوبیسلی۔ نہیں، دوستی کس کے ساتھ ہے؟ رضوان بھی اس کا بھائی فرینڈ شپ میں پہلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں آپ کا دیکھیں آغا سلمان سعود شکیل کو جگہ نہیں دے رہا، عبداللہ شفیق چلو ٹھیک ہے پھر بھی ٹیم میں ساتھ چل رہے ہیں۔ رات کو جو اچھا عرفان، مجھے یہ بتائیں تو آپ جو جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں جن پلیئرز کی، یہاں پر سوشل میڈیا میں پاکستان میں جب
بہت سارے معاملات سامنے نظر آئے. کچھ ہمارے پلیئرز انجرڈ ہوئے, نسیم شاہ انجرڈ ہوئے, تو اس کی جگہ متبادل بولر کی جب بات ہوئی تو کسی نے دانی کا نام لیا, کسی نے کسی اور پلیئر کا لیا, لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے خود سوشل میڈیا کے اندر یہ دیکھا عامر کی واپسی کا جو ہے وہ ٹرین چلایا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ عامر کو چھوڑ کے حسن علی کو لے کے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ حسن علی ابھی قرار ہیں, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہ ریٹائر نہیں ہوئے. اور اس کی دیکھیں آپ, چیمپئن ٹرافی میں وکٹ ٹیکر تھے, عامر ساتھ تھے لیکن وکٹ ٹیکر حسن علی تھے. نہیں, آپ کہہ رہے ہو حسن علی کو جو لے کے گئے وہ بہتر انتخاب ہے ان کا؟ ظاہر سی بات ہے, آپ کے پاس پیچھے اور کوئی بولر نہیں ہے, حسن علی بہتر انتخاب ہے. عامر نہیں جا سکتا تھا؟ عامر بھائی وہ ریٹائر ہیں ابھی. وہ ریٹائر, تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹائر کیوں ہے؟ مجھے پتا ہے کیوں. وہ 2 نمبری انہوں نے نہیں, دو نمبری کس نے کی ہے؟ عامر دیکھیں, عامر نے اپنی جو سزا تھی وہ بھگت لی, لیکن اس کے بعد آپ کے جو مینجمنٹ ہے, آپ کے جو پی سی بی ہے, وہ اس کے ساتھ ناانصافیاں کر اس کو میچ میں لے کے نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ رمیز راجہ پہ, وہ آپ کو پتہ ہے رمیز راجہ نے اس کا کیریئر بیچارے کا پہلے تو اس کی غلطی سے خراب ہوا, اب رمیز راجہ نے اس کا کیریئر خراب کر دیا. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا عامر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ادھر عامر کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے, عامر کے ساتھ ہو رہی ہے, اماد وسیم کے ساتھ ہو رہی ہے, اور سرفراز احمد, تینوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا بھائی فارمر کیپٹن ہے, آپ دیکھو عامر کے خود مطلب کہ انٹرویو چیک کریں, وہ کہتے ہیں فارمر کیپٹن ہے اور آپ کیا کہتے ہیں کھلا نہیں رہے ہو. او ڈی آئی میں ایز اے پرفارمنس چیک کریں, ابھی بھی اوریج سرفراز کی آپ کے رضوان سے زیادہ ہے مڈل اوورز میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز کو ہر صورت لے کے جانا چاہیے تھا. کل میں یہ سن رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا ٹی وی شو میں, کیا کہتے ہیں پشاور زلمی کا جو اپنا وہ کیا کہتے ہیں بھائی, کیا بولتے ہیں اس کو, ہاں مینجمنٹ کا, وہ کہتا ہے کہ سرفراز احمد کو ہونا چاہیے تھا اس ٹیم میں. ہماری ٹیم میں ہے حارث, لیکن حارث اس طرح کا نہیں ہے جو سرفراز ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں مجھے سرفراز نظر آ رہا, وہ بور ہے. مطلب بابر کے دوست ہیں سارے, ساری دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. زاہد, کیا آپ ایگری کرتے ہو عرفان کی باتوں سے کہ ایک تو سرفراز کو لے کے جانا چاہیے تھا, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ حسن علی کو کس بنیاد پر لے کے گئے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. حسن علی کی سلیکشن پہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. حسن علی کی سیدھی بات بولیں تو کیونکہ حسن علی پیچھے انجری کا شکار ہوا, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لیگز میں ادھر سب سے مطلب 3rd کلاس بیٹسمین اس کو چوکے چھکے مار رہے تھے. ٹھیک ہے, حسن علی کا ابھی وہ 2017 کی بات کر رہے ہیں کہ وکٹ ٹیکر تھے, وہ والا ردم ابھی ختم ہو گیا حسن علی کا. حسن علی کا وہ ایک کیچ ڈراپ ہوا تھا, اس کے بعد حسن علی مطلب سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا میرا کریئر ختم ہو گیا. وہ خود بھی ٹرائی نہیں کر رہا, لیکن وہ تو بابر اعظم کی خیر مہربانی ہے, اس کو لے کے آیا ہے, ورلڈ کپ میں آ گیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں؟ بالکل, اگر اس پوزیشن کے لیے, اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے انڈر پریشر, اگر آپ کے پاس کوئی نئے بال کا بولر نہیں تھا تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھا, وہ محمد عامر کو یہ بلاتے تو یقیناً پاکستان ایز اے دوبارہ جس طرح ایشیا کپ میں مطلب سب سے اسٹرانگ پیس اٹیک اترا تھا, مجھے لگتا تھا کہ عامر آتا تھا اس سے بھی زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا تھا, کیونکہ عامر بہت زیادہ ایکسپیرینس بولر ہے, کمپلیٹ بولر ہے. اگر دنیا کے کوئی بھی بڑا بولر ہو, وہ کہتا ہے اگر دنیا کی پیس ہسٹری میں دیکھا جائے تو عامر کے بغیر وہ ہسٹری مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عامر کو لے کے جاتے تو عامر لیٹ اس سپوز کہتے ہیں, ابھی عامر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیس کم ہے اس کی. ٹھیک ہے, پیس سے فرق نہیں پڑتا, پیس آپ کی شاہین کی دیکھی جائے 138 136 137 پہ کار, لیکن بال ہوتی ہے سوئنگ کرانا, یہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور پھر انڈین بیٹسمینوں کو عامر کا پریشر اور روب بھی, صرف انڈین نہیں, دنیا کرکٹ کے تقریباً جتنے نامی گرامی بیٹسمین ہیں نا جو عامر کو جانتے ہیں, ان کو خوف ہے عامر سے. اور عامر کی لیٹسٹ پرفارمنس دیکھی جائے نا. اچھا کچھ کہہ رہے ہیں اعظم خان کو, کچھ کہہ رہے پی ایس ایل میں بھی اعظم خان نے جو عامر میں مارا ہے, اور کل سی پی ایل میں بھی وہ عامر اور وہ ورسز سامنے تھے اور فائنل میچ چل رہا تھا, اس میں اوور پہ 2 چھکے 1 چوکا مارے اعظم خان نے, اور وہ عامر کو, اور کہہ رہے تھے اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں عامر سکاڑ میں وہ نہیں کر سکے. پاکستان کے اپنے بیٹسمین اعظم خان نے بڑے زبردست چھکے مارے تھے. اعظم خان کو کیوں نہیں کھلاتے پھر میچ میں؟ اعظم خان کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں وہ اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے. دیکھا جائے تو پی ایس ایل میں بھی پرفارمنس دے رہا ہے, ہر وہ لیگ ہے جس میں وہ پرفارمنس نہیں دے رہا, اس کو کھلا نہیں رہے. حارث کو کھلا رہے ہیں, ابھی دیکھیں حارث کی پرفارمنس نہیں ہے پھر بھی کھلا رہے ہیں. اچھا زاہد, یقیناً جو عرفان بات کر رہے ہیں کہ اعظم خان کو بھی کھلانا چاہیے تھا, بالکل پی ایس ایل دیکھیں, تمام لیگز دیکھیں, سب سے اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ, لیکن میرا ذاتی خیال ہے
اعظم خان ون ڈے نہیں T20 کا پلیئر ہے اور وہ T20 کے لیے ہی بیسٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیں عامر کا آپشن اگر استعمال نہیں کیا گیا کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ کے پاس شاہنواز دانی بھی تو تھے, ان کو لے کے جاتے. شاہنواز دانی سے تو میرے خیال سے سنری بیسٹ تھا، کیونکہ شاہنواز دانی جو ہے وہ بال تو اچھا پھینکتے ہیں، پیس بھی ہے اس کے پاس، لیکن انڈر پریشر انڈیا کی کراؤڈ میں کھیلنا ہے، ٹوٹلی انڈینس ہوں گے. نہیں مجھے تو پتہ چلا کہ مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ تو اس کی بوٹ کا ہے. وہ بوٹ کا بھی تو مسئلہ ہے، لیکن نہیں یہ بوٹ والا کیا مسئلہ ہے شاہنواز دانی کا؟ شاہنواز دانی کا یار یہ چکر مجھے تھوڑا دیکھیں علم نہیں ہے جو اس کا. جو ہمیں پتہ چلا شاہنواز دانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاہنواز دانی کے پاؤں بہت بڑے ہیں اور ان کے شوز جو ہے وہ آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں, اور اگر ان کو شوز وہاں پر پھر پھٹ جاتا ہے, اس کا پاؤں نکل جاتا ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. ایک یہ بھی افواہ پھیلائی جا رہی ہے, اس لیے شاہنواز دانی کو لے کے نہیں ہے. عرفان ہنس رہے ہیں, دیکھ لیں. ابھی بات سنیں, وہ اس دن شاہین افریدی سے بھی پوچھا جا رہا تھا یہ سوال, نسیم شاہ پاکستان کے جو پیسر ہیں ان کے بوٹ آگے سے پھٹا ہوتا ہے, پوچھا کیوں, کہتے ہیں یہ انجری نہیں ہوتی اس سے, وہ شاہین افریدی خود بول رہے تھے. شعیب اختر کو میں نے خود دیکھا ہے, جب شعیب اختر بولنگ کراتے تھے ان کا پورا انگوٹھا باہر نکلا ہوتا تھا. ہاں شاہین شاہ افریدی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے انجرڈ ہونے کا خدشات کم ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس طرح کر کے آتے ہیں. نسیم شاہ کا دیکھیں, ظاہر سی بات ہے اس کے ہر میچ میں اس کا جوتا پھٹا ہوتا ہے آگے سے. یقیناً جو ہے زاہد اور عرفان نے جس طرح باتیں کی, آج وارم اپ میچ بھی جاری ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان, پتہ چل جائے گا کون پانی میں ہے کون خشکی پہ ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا بہترین اٹیک پاکستان کے پاس بولنگ لائن تھی, لیکن بدقسمتی نسیم شاہ کے انجرڈ ہونے کے بعد. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں, نسیم شاہ واقع انجرڈ ہوئے ہیں یا جو عمران خان کے ساتھ تصویر دی گئی تھی اس کی وجہ سے وہ بیچارے کو باہر رکھا گیا؟ وہ ایک اینکر پرسن تھا, اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ نسیم شاہ انجرڈ نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کے سپورٹ میں ایک تصویر دی تھی, تو یہ حکومتی ایک مطلب ہے, اس کو سازش کہہ سکتے ہیں کہ اس کو باہر نکال دیا. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں, ادھر بھی سیاسی ملک کے لیے اگر کوئی لیکن دیکھیں جب دوستیاں نبھائی جا سکتی ہیں تو پھر سیاست بھی نبھائی جا سکتی ہے. اگر یہی میں بات کروں دوستیاں نبھانی ہو تو سب سے پہلے وہ نسیم شاہ کو نہ لے کے جاتا. نہیں نسیم شاہ کیوں, بابر اعظم کا دوست ہے. بابر اعظم نسیم شاہ کے بغیر میں اسکواڈ نہیں اعلان کر رہے تھے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پھر کلیئر. اچھا عرفان بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. زکا اشرف نے آج غلط بات کی ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, اور ادھر دیکھیں استقبال کس طرح ہے بابر اعظم کی, فین فالوئنگ چیک کریں آپ. وہ ادھر آسٹریلیا ورسز کیا کہتے ہیں بھائی, کیا کہتے ہیں انڈیا کا میچ تھا, ادھر کراؤڈ نہیں تھا, کراؤڈ سارا ادھر جمع ہوا تھا ہمارے پلیئرز کا استقبال کرنے کے لیے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں ہمارے اپنے زکا اشرف جو ہیں چیئرمین PCB, ان کو زیادہ مطلب کہ ان تکلیف ہو کو رہی ہے. تنقید کی جا رہی ہے ان کے اوپر. کہتے ہیں سیاست کو چھوڑ کے تھوڑا کرکٹ کے بارے میں سوچا کریں, کھیل کو کھیل سمجھیں, ہاں کھیل کو جنگ یا سیاست نہ سمجھیں. ہاں یہی بول رہے تھے کہ آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں یا اس سے پرہیز کریں. یقین عرفان نے بڑی اچھی بات بتائی. زکا اشرف صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین PCB ہیں, تو آپ سیاست اور جنگ کے میدان سے نکل کے آپ اسپورٹس کو دیکھیں جو ایک امن کا پیغام دیتی ہے ہمیشہ دنیا میں. اور جب انڈیا میں پاکستان کی ٹیم پہنچی ہے وہاں پر جس طرح کا شاندار استقبال ہوا ہے, جس طرح زاہد نے تذکرہ کیا کہ ایئرپورٹ سے جا کر ہوٹل تک چاروں اطراف پولیس تھی, اور پولیس کے ساتھ وہاں پر جو ہے لوگ بھرے ہوئے تھے, فین بھرے ہوئے تھے. اور میں نے خود بلکہ میں آپ کو لگا بھی دیتا ہوں یہاں پر جو تصویر آج انڈیا ٹوڈے جو انگلش اخبار ہے انڈیا کا, اس کے اوپر لگا ہوا ہے, خبر لگی ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ سے جا کے ہوٹل تک بابر اعظم کے فینز اور بابر اعظم 11 کے استقبال کے لیے انڈین جو پبلک ہے وہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پہنچی تھی. یقیناً ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے آپ ناظرین کو بھی کہ کھیل کو کھیل رکھیں, جنگ یا سیاست کے اندر داخل نہ کریں. اور یقیناً انڈین عوام نے یہ پیغام دے دیا ہے پاکستانی ٹیم کا شاندار استقبال کر کے کہ اسپورٹس کو اسپورٹس ہی رہنے دیں. دیکھتے ہیں کہ اب ورلڈ کپ کے میچز شروع ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہیں گے میچز کا, کس کھلاڑی کی اچھی پرفارمنس ہوگی, کون برا کھیل جائے. اور آج جو ہمارے درمیان باتیں بھی, کس بولر کو لے کے جانا چاہیے تھا, کس بیٹسمین کو لے کے جانا چاہیے تھا, کس کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جب میچز ہوں گے تو ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے, کس کی سلیکشن اچھی تھی, کس کی سلیکشن غلط تھی. یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا. اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.